ایران مذاکرات سے پہلے امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کے مطالبے سے دستبردار، امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھجوائی دی گئیں۔ ایران نے امریکہ سے حملے روکنے کی ضمانت مانگ لی، محاصرہ ختم کرنے کے بدلے آبائے ہرمز کھولنے پر بات چیت کی پیشکش۔ ایران نے امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور میں بعد میں گفتگو کرنے کی تجویز دی۔ ایران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور کے لیے بھی آمادہ ہے۔ ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر کسی قسم کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ Respect for Pakistan and Islamabad, and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating. دو ہی راستے ہیں، یا تو ایران کو تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں۔ صدر ٹرمپ کا جنگ بندی کے لیے پاکستان کے ذریعے ملی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بے حد احترام کرتا ہوں۔ فلوریڈا میں خطاب کے دوران کہا، ایران جنگ سے نکلنے کی جلدی نہیں، ہم دنیا میں کسی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ایران کو نہ روکتے تو اسرائیل اور یورپ کے ٹکڑے کیے جا چکے ہوتے۔ ایران کی قیادت باقی نہ رہنے پر افسوس ہے، وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ ایران کی قیادت ماری جا چکی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کس سے کریں۔ ایرانی جہاز پر قبضہ کیا، ایسا لگتا تھا جیسے ہم بحری قزاق ہوں۔ آبدائے ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز رکے ہیں، یہ وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے اقتصادی جنگ میں حصہ لینا چاہیے، ایرانی مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو ترجیح دیں۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی عوام سے اپیل، کہا کاروباری افراد ملازمین کو نوکریوں سے نہ نکالیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی حکام سے ایران کے خلاف جنگ میں ہونے والے مظالم کا حساب مانگا جائے۔ اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں، آبدائے ہرمز بند کر کے ہمسایہ ممالک کو امریکہ سے پاک مشرق وسطیٰ کا تحفہ دیں گے۔ خلیج فارس اور آبدائے ہرمز میں ایران کی حکمت عملی کا مقصد خطے میں بیرونی طاقتوں کی اثر و رسوخ کا خاتمہ ہے۔ ایرانی فوج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، کسی بھی خطرے یا سازش کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں، ملک کی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، رہبر اعلیٰ کے فرمان کے مطابق ہر خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے ساتھ مزید جنگ لڑنی ہے یا نہیں، امریکی کانگریس فیصلہ کرے گی۔ 60 دنوں کی مہلت ختم ہونے پر ٹرمپ کا امریکی کانگریس کو خط، کہا 28 فروری کو جو مسلح کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی، تنازع ابھی مکمل حل نہیں ہوا۔ 60 دنوں میں وہ ایام شامل نہیں جن میں سیز فائر ہوئی، اگر دوبارہ حملہ کرنا ہوا تو مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان خطے اور دنیا میں امن کے لیے تعمیری سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ نے امت مسلمہ اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے ثالثی کا کردار سنبھالا اور شاندار انداز میں اپنی ذمہ داری نبھائی۔ سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری داخلہ جنرل مارک کمٹ کہتے ہیں، پاکستان کو امریکی صدر کا اعتماد حاصل ہے۔ تنازع سے پہلے ہی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک خاص کیمسٹری موجود تھی۔ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے اس تعلق نے پاکستان اور امریکہ دونوں کو اس معاملے میں بہت فائدہ پہنچایا۔ آبدائے ہرمز صدر ٹرمپ اور چینی صدر کی ملاقات کا مرکزی محور ہوگی۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب فوکانگ کا کہنا ہے کہ آبدائے ہرمز کو جلد از جلد کھولنا بیجنگ کی ترجیح ہے۔ جنگ بندی کو مکمل برقرار رکھنا، عالمی برادری جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خلاف واضح موقف اپنائے۔ افغانستان میں حملوں میں 15 عام شہری شہید، 84 زخمی ہو چکے۔ پاکستان نے صرف افغان طالبان کی پوسٹوں اور دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے برطانوی نمائندے خصوصی کے پاک افغان سرحد سے متعلق ریمارکس مسترد کر دیے، کہا پاک افغان سرحد سے متعلق یک طرفہ ریمارکس زمینی حقائق سے لا علمی ظاہر کرتے ہیں۔ مارکہ حق میں کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علمبردار بن کر ابھرا۔ بھارت کی ہر جگہ رسوائی ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا سفارتی سطح پر بھی مارکہ حق لڑا گیا۔
پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. دنیا پاکستانی قیادت کی معترف سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے. پہلگام واقعہ فال فلیگ آپریشن تھا. پاکستان نے شواہد مانگے تو بھارت کے پاس کچھ نہیں تھا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ کو سیز فائر میں بدلا گیا. پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہے. پی ٹی آئی ذہنی طور پر پستی کا شکار ہے. بیرسٹر دانیال چودھری کہتے ہیں مارکہ حق کے بعد پاکستان کا وقار بلند ہوا. ہماری بہادر افواج نے بھارتی جنگی طیارے مار گرائے. اسلام آباد میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع کا دوسرا دن. 2.5 لاکھ افراد کی شرکت متوقع. وزیر داخلہ محسن نقوی کا جامعہ ابوالقاسم تبلیغی مرکز کا دورہ. اکابرین سے ملاقات کی. سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے آگاہ کیا. اسلام آباد مذاکرات کے دوران اجتماع ملتوی کرنے پر منتظمین سے اظہار تشکر. کہا کہ تبلیغی اجتماع کے منتظمین کو پولیس لائنز میں خصوصی لیکچرز کے لیے مدعو کیا جائے گا. تبلیغی اجتماع کا اختتام کل صبح خصوصی دعا کے بعد ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی. ہر علاقے کو فیڈر بسز کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم. 24 اسٹیشنز بنیں گے. 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے. ٹریفک کی آسانی کے لیے 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ. دونوں اطراف 62 کلومیٹر طویل ڈرین بھی بنے گی. مریم نواز کہتی ہیں ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا. شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے. خیبر پختونخوا میں گیس کی عدم فراہمی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وفاق کو 2 روز کا الٹیمیٹم دے دیا. معاملہ جوں کا توں برقرار رہنے پر احتجاج کی دھمکی. صوبائی کابینہ کے اجلاس میں سہیل آفریدی نے کہا گیس نہ ملنے سے سی این جی اسٹیشنز اور صنعتیں بندش کے قریب ہیں. گیس کا مسئلہ حل نہ ہوا تو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بھرپور احتجاج کیا جائے گا. وفاق نے صوبے کو تجربہ گاہ بنا لیا. ہمارے سالانہ 500 ارب نہیں دیے جا رہے. ایران جنگ کے اثرات. امریکہ کی اسپرٹ ایئر لائن دیوالیہ. آپریشن مرحلہ وار بند کرنے کا اعلان. کمپنی کو بچانے کے لیے بورڈ کا اجلاس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم. رپورٹ میں بتایا گیا فیول جیٹ کی قیمتوں میں اضافے سے کمپنی دیوالیہ ہوئی. ڈیفالٹ ہونے سے کمپنی کے 17,000 ملازمین کے بے روزگار ہونے کا خدشہ. ٹرمپ انتظامیہ کا کانگریس کو بائی پاس کرتے ہوئے بڑا فیصلہ. اسرائیل قطر کو کویت اور یو اے ای $8.6 بلین کا جدید فوجی سامان بیچنے کی منظوری. پیٹریاٹ میزائل APKWS اور بیٹل کمانڈ سسٹمز فروخت میں شامل ہیں. منظوری کے بعد ایران جنگ کے دوران امریکی اتحادیوں کی عسکری طاقت میں اضافہ ہوگا. صدر ٹرمپ کا جرمنی سے 5,000 امریکی فوجیوں کے انخلاء کا حکم. انخلاء کرنے والے فوجی مجموعی 36,000 نفری کا 14% ہوں گے. جرمنی سے 5,000 امریکی فوجیوں کا انخلاء اگلے 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. جرمن چانسلر نے ایران جنگ پر امریکہ پر کڑی تنقید کی تھی.